نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آنے والے الیکشن کی تاریخ 8 فروری ہے۔ جب سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوا ہے، ہر امیدوار چاہے اس کا تعلق کاف لیگ سے ہو، نون لیگ سے ہو، پی پی سے ہو، پی ٹی آئی سے ہو، جمعیت علماء اسلام سے ہو، تحریک لبیک سے ہو، جماعت اسلامی سے ہو، رائے حق پارٹی سے ہو، یا کسی بھی سیاسی اور مذہبی جماعت سے ہو، ہر امیدوار اپنے الیکشن کمپین کر رہا ہے، اور اس کے چاہنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس کے خاندان کے لوگ، برادری کے لوگ، جماعت کے کارکنان، اس کے ووٹر سپورٹر بھی اس کو کامیاب کرانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ رہے ہیں، جوڑ توڑ شروع ہے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف تقریباً تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے کارکنان، عہدیداران جو ہم سے محبت کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، وہ بیچارے بڑے دکھ کے ساتھ یہ اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، ملک کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ تو ان کی خدمت میں تو میں تفصیل کے ساتھ بہت ساری باتیں عرض کر چکا ہوں، لیکن آپ حضرات کی خدمت میں صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے، ان پہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، ہمارے حلقے کا بھی فائدہ ہے، خاندان کا بھی فائدہ ہے، ہمارے ضلع کا بھی فائدہ ہے، بلکہ جو بھی جہاں بیٹھا ہے وہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ ان سب کو ان باتوں کا فائدہ ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آنے والے انتخابات میں کوشش کریں اپنے حلقے کی سطح پہ، ضلع کی سطح پہ، اپنی ڈویژن کی سطح پہ، اپنے صوبے کی سطح پہ، اپنے ملک کی سطح پہ، جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے، جہاں تک ہمارا اختیار چلتا ہے، قیادت کا انتخاب صحیح کریں، غلط لوگوں کو میرے دوستوں سپورٹ نہ کریں۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں۔ جب تک ہم قیادت کا انتخاب ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے تو ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، ہر حلقے میں مسجدیں موجود ہیں، ہر ضلع کے اندر مسجدیں موجود ہیں، ہر صوبے کے اندر، ہر مسلمان ملک کے اندر مسجدیں موجود ہیں۔ میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں۔ جب ہم کسی شخص کو مسجد میں امام رکھتے ہیں، اس کو اپنا مقتدا بناتے ہیں، پیشوا بناتے ہیں، نمائندہ بناتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری طرف سے نمائندہ ہوتا ہے، ترجمان ہوتا ہے۔ ہم اس منصب پہ کسی کو لانے کے لیے جب امام تلاش کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دیانتدار ہو، امانت دار ہو، بااخلاق ہو، اس کی معاشرتی زندگی بھی ٹھیک ہو، نجی زندگی بھی ٹھیک ہو، وہ ہماری صحیح طریقے سے رہنمائی بھی کر سکتا ہو، اور ہمارے مسائل کو حل بھی کر سکتا ہو۔ ہر لحاظ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ جب ایسا امام ہم رکھ لیتے ہیں، حالانکہ اس نے چند لوگوں کی امامت کروانی ہوتی ہے، چند لوگوں کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے، چند لوگوں کی اس میں رہنمائی کرنی ہوتی ہے، لیکن ہم اس منصب کے لیے معیار اتنا سخت رکھتے ہیں، کسی غلط آدمی کو اس منصب پہ نہیں آنے دیتے۔ لیکن جب ہم ایسا امام رکھ لیتے ہیں تو پھر وہ پوری قوم کو، خاندان کو، محلے والوں کو، برادری کو جوڑ کے رکھتا ہے، اتفاق سے رکھتا ہے، اتحاد سے رکھتا ہے، سب کی رہنمائی کرتا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، وہاں سے پھر خیر بھی پھیلتی ہے، اللہ پاک برکتیں بھی نصیب فرماتے ہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، مسجد کی امامت کے لیے ہمارا یہ معیار ہے، اور مسجد کی امامت کو امامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک حلقے کی امامت کرنے والے کو، جس شخص کو ہم اپنے حلقے کا بڑا بناتے ہیں، اپنے ضلع کا بڑا بناتے ہیں، اپنے صوبے کا بڑا بناتے ہیں، اپنے ملک کا اختیار اس کو دیتے ہیں، اور اپنے اختیار سے دیتے ہیں، اس کو نمائندہ بناتے ہیں، مقتدا بناتے ہیں، امام بناتے ہیں، بڑا بناتے ہیں، اس کے لیے ہم وہ معیار نہیں رکھتے میرے دوستو۔ چنانچہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، وہ دیانتدار بھی نہیں ہے، امانت دار بھی نہیں ہے، اور وہ خائن بھی ہے، بد کردار بھی ہے، اس نے قومی خزانے کو لوٹ کے کھایا ہے، قومی وسائل کو اس نے نقصان پہنچایا ہے، ملکی وسائل کا اس نے بے دریغ استعمال کیا ہے۔ نہ وہ اپنے وطن سے مخلص ہے، نہ وہ اپنے مذہب سے مخلص ہے، نہ اپنے وہ حلقے کے عوام سے مخلص ہے، نہ اپنے ضلع سے مخلص ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم لوگ اس کو کھل کے سپورٹ کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، اس کی الیکشن کمپین پر لاکھوں روپے خرچہ کر دیتے ہیں، اور اس کی ساری کمزوریوں کو، کمی کوتاہیوں کو، اس کے عیبوں کو، اس کی کرپشن کو، اس کے فراڈ کو، اس کی ہیرا پھیری کو، اس کی بددیانتی کو، اس کی اپنے وطن سے، اپنے مذہب سے غداری کو جاننے کے باوجود ہم اس کا میرے دوستو دلائل سے دفاع بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ یاد رکھیں،
جو معیار ہم نے امامت صغریٰ کے لیے رکھا ہوا ہے، جب تک وہی معیار ہم امامت کبریٰ کے لیے نہیں رکھیں گے، جس کو ہم ملک سپرد کرتے ہیں، جس کو ہم اپنا حلقہ سپرد کرتے ہیں، جس کو اپنا صوبہ سپرد کرتے ہیں، اس کو امامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب تک وہ معیار جو ہم نے امامت صغریٰ کے لیے رکھا ہوا ہے، وہی معیار ہم امامت کبریٰ کے لیے نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں امامت صغریٰ بھی خود فرمائی ہے اور امامت کبریٰ بھی خود فرمائی ہے، چنانچہ حالات ٹھیک تھے، نظام ٹھیک تھا، کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس کے بعد کے ادوار میں بھی لوگوں کی یہ صورتحال تھی کہ وہ لوگ انتخاب ٹھیک کرتے تھے۔ اس لیے میں نے پہلی بات یہ عرض کی ہے کہ آنے والے انتخابات میں انتخاب ٹھیک طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ وہ لوگ انتخاب ٹھیک کرتے تھے تو پھر جس کو وہ منتخب کرتے تھے اس کو معزول کرنے کی، برطرف کرنے کی، اس کو ہٹانے کی، اپنے عہدے سے معزول کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ ہم لوگ اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے، ذاتی مقاصد کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، ہرس اور نوکری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ہم جانتے ہوئے کہ یہ بندہ نااہل ہے، اس نے ملکی اداروں کو نقصان پہنچایا ہے، ملک کے وسائل کو لوٹ کے اس نے کھایا ہے، دیانتدار نہیں ہے، بد دیانت ہے، اس منصب کا اہل نہیں ہے، ہم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی انتخاب غلط کرتے ہیں، غلط بندے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پھر بعد میں جب وہ اپنی کرامات دکھاتا ہے، آگے اس کی پالیسیاں سامنے آتی ہیں، وہ ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے، ہم سے وعدے اپنے پورا نہیں کرتا، پھر ہم اس کے خلاف جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہیں، بڑے بڑے احتجاج ہوتے ہیں، اور ان احتجاجوں پہ، ان جلسوں پہ لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم پہلے انتخاب ٹھیک کریں جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے۔ لہذا جان بوجھ کر غلط آدمیوں کو ووٹ نہ دیں۔ اگر آپ ووٹ دیں گے تو یقین رکھیں اس کا وبال دنیا کے اندر بھی آپ کے اوپر آئے گا اور کل قیامت کے دن بھی آپ کے اوپر آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن جو ہے ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈس جاتا۔ جن لوگوں نے آپ کو پہلے ڈسا ہے ان کو دوبارہ موقع نہ دیں، جن لوگوں کو آپ نے پہلے آزمایا ہے ان کو دوبارہ نہ آزمائیں۔ ہمارے ملک کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہوتے؟ اتنا عرصہ گزر چکا ہے، ایک عرصے دراز سے ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں، اس لیے کہ ہم قیادت ٹھیک لے کر نہیں آتے، قیادت کا صحیح انتخاب نہیں کرتے۔ لہذا تہیہ کر لیں، اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے کہ یا اللہ جتنا ہمارے بس میں تھا ہم نے اپنی طاقت کے مطابق، اپنے اختیار کے مطابق، جہاں تک ہمارا بس چلتا تھا ہم نے غلط لوگوں کو سپورٹ نہیں کی، ہم نے اچھے لوگوں کو سپورٹ کی ہے۔ اب اس کے بعد حالات تیرے ہاتھ میں ہیں یا اللہ۔ اللہ پاک ٹھیک فرمائیں گے انشاءاللہ، ہمارا ملک ترقی کرے گا، معاشی لحاظ سے بھی، اقتصادی لحاظ سے بھی۔ لہذا میرے دوستوں اور بھائیوں، پہلی بات تو انتہائی اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنی ہے کہ آنے والے انتخابات میں قیادت کا انتخاب ٹھیک کریں، صحیح لوگوں کو منتخب کریں، غلط لوگوں کو سپورٹ نہ کریں۔ اگر ہم انتخاب ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بے روزگاری بھی ختم ہوگی، انشاءاللہ بجلی کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اور اقتصادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے ملک ترقی بھی کرے گا۔ اور جب اچھے لوگ اسمبلی میں جائیں گے، جو دیانتدار ہوں گے، امانت دار ہوں گے، مخلص ہوں گے، وطن سے محبت کرنے والے ہوں گے، اپنے ذاتی مفاد کو، ذاتی اغراض کو آگے رکھنے کی بجائے اپنے ملک اور قوم کے مفاد کو آگے رکھیں گے، جب ایسے لوگ اسمبلی میں جائیں گے تو انشاءاللہ فیصلے بھی صحیح کریں گے۔ تو پہلا کام تو یہ کریں کہ آنے والے انتخابات میں صحیح لوگوں کو سپورٹ کریں۔ میں کسی بھی سیاسی مذہبی جماعت کا نام نہیں لیتا، جب بھی کسی جماعت کو آپ ووٹ دیں، کسی جماعت کے امیدوار کو، اپنے ضمیر کو آپ ٹولیں، دیکھیں کہ جس بندے کو میں ووٹ دے رہا ہوں میرا ضمیر مطمئن ہے۔ اگر ضمیر مطمئن ہے تو اس کو ووٹ دیں۔ اگر دل اندر سے ملامت کرتا ہے، دل اندر سے آپ کو تنقید کرتا ہے کہ نہیں یہ بندہ مخلص نہیں ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں، تو اس کو ہرگز ووٹ نہ دیں۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب حضرات کو بھی اس پہلی بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات کیا ہے، دوسرا پیغام کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں عرض کروں گا۔